For more updates, subscribe channel and press bell icon. سیدنا مولانا محمد مولا علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ مقدس اور مبارک رات، یاد رکھیے کہ آدمی کے ذہن میں شوشہ پیدا ہوتا ہے کہ بولا حضرت صرف عید تو دو ہیں، عید دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہی آدمی کے ذہن میں ہوتی ہے بات۔ لیکن حضرات محترم یاد رکھیے، سرکار کی حدیث پاک کوئی شبہ کے اندر نہ پڑے کہ جس سے وہ لوگ اعتراض کر جاتے ہیں کہ صاحب پھر ربیع الاول کی عید کو عید کیوں کہہ دیا، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی، یہ ربیع النور شریف کی عید کہاں سے آ گئی۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آنے والا وقت جب ہم نے دیکھا تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عید کا دن جمعہ کا آئے گا، عید کا دن جمعہ کا آئے گا، اور جب چاند دکھا تو عید جمعہ کے دن ہو گئی، جمعہ کے دن عید ہو گئی۔ سرکار تشریف لائے تو ایک دوسرے کے اندر باتیں چلنے لگی، آج کا دن تو بہت بڑا ہوگا، آج کے دن کیا ہوگا، جمعہ بھی ہے، عید الفطر بھی ہے۔ جب سرکار تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے امتیوں پر ایسا کرم فرمایا، صحابہ پر ایسا کرم فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، آج پروردگار نے ہمیں دو عیدیں عطا کی، دو عیدیں عطا کی۔ فرماتے ہیں ایک عید الفطر اور ایک جمعہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کیا، یوم الجمعہ عید، جمعہ کا دن بھی عید کا، جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خوش نصیب ہو تم لوگ کہ آج اللہ کے دو خطبے پڑھے جائیں گے، ایک عید الفطر کے اندر خطبہ پڑھا جائے، ایک جمعہ کے اندر خطبہ پڑھا جائے۔ حضرات محترم، اب آپ یہ کہے تو پھر اس کو انکار کرنے کی گنجائش ہے، پھر دو عیدیں کہاں سے ہوئی، عید الاضحیٰ ایک عید، عید الفطر دو عید، اب تیسری اگر جمعے کو لگائیں گے تو کتنی عید، کتنی عید ہو گئی، تین نہیں، ذرا حساب جوڑیں گے تو کتنی ہوگی پھر، ایک سال کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے یہ عیدوں کی عید بنائی، ربیع النور شریف عیدوں کی عید ہے۔ جب آپ کیلکولیشن لگائیں گے تو ایک سال کی ملا کر کے دو عید الاضحیٰ اور عید الفطر کو ملا کے 54 عیدیں۔ یہ ہمارا فرمان نہیں کہ ہم نے کہہ دیا، آپ نے مان لیا، اللہ کے رسول نے خود حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جمعہ کا دن بھی عید، جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے۔ اب کسی میں طاقت ہو تو انکار کر کے دکھائے کہ جمعہ کا دن عید کا دن نہیں، بڑی بڑی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے جمعہ کا دن عید کا دن ہے اور پھر عید ہی کا دن نہیں۔ اور حدیث بتا دوں میں آپ، حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی کے اندر درس دے رہے تھے قرآن کا۔ میں وہ بات حل کر کے جانا چاہتا ہوں جو لوگ سمجھتے خالی بس دو عید کے، ان کو عید کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن پاک کا درس دے رہے تھے مسجد نبوی کے اندر، اتنے میں سارے لوگ سن رہے تھے درس کو، سب سنتے گئے، ایک یہودی بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی درس سن رہا تھا مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے۔ تو اللہ اکبر، آپ نے ایک آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، اتنا پڑھا تو آپ اس کی تشریح کر رہے تھے، وضاحت کر رہے تھے، سرکار کے صحابہ کو بتا رہے تھے اس کی فضیلت یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے، اس کا آیت کریمہ کا نزول ہوا تو اس کو فضیلت یہ ملی، اس سے یہ معلوم ہوا، آپ بیان کر رہے تھے۔ تو وہ یہودی بولا کھڑے ہو کر کے، لو انزلت ہذہ الآیہ علینا، اگر یہ آیت ہمارے موسیٰ کلیم اللہ پر نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے۔ کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کے سامنے، اگر یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت اگر موسیٰ کلیم اللہ ہمارے نبی پر نازل ہو جاتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ جب اتنا کہا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا، آگے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، فَإِنَّهَا نَزَلَتْ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا نَزَلَتْ يَوْمَهَا فِي عِيدَيْنِ۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا آپ تو بنا لیتے اور آج ہم نے عید کا دن بنا لیا۔ آج عید، بولے کیوں؟
آج عید کا دن کیا ہے؟ یہودی نے کہا آج عید کا دن کیا ہے؟ تو پتہ ہے آپ نے کیا کہا؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کی خوشی کے اندر جو آیت کریمہ یہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، تو ہم نے عید کا دن بنا لیا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس دن اللہ اکبر آپ نے فرمایا عرفے کا دن تھا، حج کا دن تھا۔ حضرت ابن عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حج کے دن کو بھی اللہ کے رسول نے عید کا دن۔ اب کتنی عید ہو گئی؟ اب کتنی ہو گئی؟ 54 کے بعد 55 عید ہوئی۔ حضرات محترم حج کے دن کو بھی عید کا دن کہا گیا، اور بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا جو حج کے دن ایام تشریق کے دن ہوتے ہیں، ایام تشریق کے جو دن ہوتے ہیں 3 دن 13 9 10 11 کا بھی، اس کو بھی عید کا دن قرار دیا گیا۔ حضرات محترم لیکن سوال اپنی جگہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب اپنے آپ بھیج دیتا ہے۔ یاد رکھیے اب میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں حج کا دن بھی عید کا دن ہے، جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، عید الفطر بھی عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ بھی عید کا دن ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ بھی بتائیں، اور فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، ایک سوال کرنے والے کے ہاتھ میں۔ اگر مصطفیٰ دنیا میں نہ آتے تو عید الفطر کا دن ہوتا؟ اگر مصطفیٰ دنیا میں نہ آتے تو کیا عید الاضحیٰ کا دن ہوتا؟ اگر مصطفیٰ حج سے پہلے دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کیا حج کا دن ہوتا؟ اگر مصطفیٰ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کوئی عید نہ ہوتی۔ آمنہ کے لال دنیا میں آیا تو عیدوں کی عید ہو گئی، عید ہو گئی۔ اس لیے آج جو نعرے لگاتا ہے عیدوں کی عید آئی، عیدوں کی عید آئی، ارے مصطفیٰ ہی نہ ہوتے عید کہاں سے عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے لوگ بڑی بڑی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، آپ نے سورہ انا انزلنا پڑھتے نہیں پڑھتے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہے قرآن کی سورۃ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر کے لیے سب جانتے ہیں، لوگ کشا کشا دوڑے آتے ہیں، توجہ رہے میری بات پر، لوگ دوڑ کے آتے ہیں، بولے ارے جلدی کرو آج 27 رمضان کی شب ہے، آج شب قدر ہے قرآن پورا ہوگا، آج شب قدر ہے قرآن پورا ہوگا۔ لوگ آ رہے ہیں کشا کشا دوڑے، اپنا ہو یا غیر آدمی کے زبان پر بات ہوتی ہے آج ہوگا شب قدر ہے، شب قدر ہے، شب قدر ہے، تو لوگ ایک دوسرے سے معلوم کرتے ہیں یار تمہیں معلوم ہے آج کتنی بڑی رات ہے، آج کتنی بڑی رات ہے، آج شب قدر ہے۔ بولے قرآن نے ارشاد فرمایا کیا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، آج کی رات اللہ آسمان سے فرشتے فرماتا ہے، اور فرشتوں کے سردار جبریل بھی آج کی رات تشریف ہے۔ تو بولے یہ جب آتے ہیں تو کیا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یعنی اللہ کے حکم سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور اس سے پہلے کیا ہے عزیزان ملت اسلامیہ؟ الف شہر کا لفظ ہے، خیر من شہر کا لفظ ہے وہاں پر، کہ کتنا کیا کہ 1000 مہینوں سے افضل۔ آپ ذرا سوچو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، قرآن کہتا ہے۔ سن لیں پھر جملہ، یہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بولے کیوں؟ کیونکہ جبریل بھی آتے ہیں اس رات میں، فرشتے بھی آتے ہیں اس رات میں، اور قرآن بھی اسی رات میں نازل ہوا، تو یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنا قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر کے کہا ارے لیلۃ القدر رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور لیلۃ القدر کی رات سے افضل جس رات آمنہ کا لال تشریف لایا وہ رات اس سے بھی افضل ہے، اس سے بھی افضل ہے وہ رات، کیونکہ لیلۃ القدر بھی تو آمنہ کے لال کے ساتھ، لیلۃ القدر بھی تو مصطفیٰ کے ساتھ میں ملی ہے، اور لکھنے والا بھی کوئی معمولی آدمی نہیں، شیخ عبدالحق نے لکھا خود کہ لوگوں نے کہا قرآن کا فرمان سنا، بولے میں بھی وہی کہتا ہوں کیا کہ لیلۃ القدر کی رات آپ جانتے ہیں کہ کیا خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیکن یہ تو بتاؤ ذرا، کیا تمہیں رمضان ملتا مصطفیٰ نہ ہوتے؟ کیا تمہیں روزے ملتے مصطفیٰ نہ ہوتے؟ تو کتنی بھی راتیں ہوں، ارے یہ جو راتیں ملی ہیں یہ مصطفیٰ ہی کے تو سب۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا سب سے بڑی افضل رات اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس وقت سہانی گھڑی میں میرا مصطفیٰ تشریف لاتا،
جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لا